أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: الحديث والخبر والأثر اصطلاحات أخرى. کہ اب جو ذکر کرنے جا رہے ہیں امام رحمہ اللہ، وہ حدیث کے معانی اور خبر کے معانی اور اثر کہتے کسے ہیں اور دیگر جو اصطلاحات ہیں مصطلحات ہیں ان تمام چیزوں کے معانی، ان کی تعریفات، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں گے. کہتے ہیں سب سے پہلے حدیث لغتاً اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدید کے. حدیث کے معنی لغت میں کیا ہوتے ہیں؟ جدید کے، یعنی نیا کے. کہتے ہیں امر محدث، ایسا معاملہ جو نیا نیا واقع ہوا ہو، جو نیا نیا ایجاد ہوا ہو، جو اس سے پہلے نہ رہا ہو. تو حدیث الاحد یعنی ابھی نیا نیا ہے. تو حدیث کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ حدیث کے لغوی معنی جمع کر جدید کے ہوتے ہیں. حدیث کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدید کے ہوتے ہیں. وَيُجْمَعُ عَلَىٰ أَحَادِيث عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ، اور خلاف قیاس اس کی جمع کیا آتی ہے؟ احادیث آتی ہے. کیا آتی ہے؟ احادیث آتی ہے. اور اس کے بعد اصطلاح میں حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں حدیث کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں الحدیث وما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. تو یہاں پر رحمہ اللہ نے صفت کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفت کو شامل ہے، صفت خلقی و صفت خلقیہ. تو ہم یہاں پر ایک چیز اضافہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو امام رحمہ اللہ نے صفت کا تذکرہ کیا جو کہ مجمل ہے، تو یہاں پر ہم مفصل کر لیتے ہیں ای صفت خلقی او خلقی. تو حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حدیث اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی اضافت، جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، جو ان کے قول سے تعلق رکھتی ہو، یعنی اللہ وہ باتیں یا وہ اقوال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، ان کی نسبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور او فعل، اور ہر وہ اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے صادر ہوئے ہیں ان کی بے نسبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، او تقریر، یا وہ اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اعمال کو کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کی بھی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا. اور اسی طریقے سے صفت خلقی او خلقی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خلق، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کیسی تھی. ان تمام چیزوں کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیق کے تعلق سے بیان کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرنا جو صفت خلق ہے ان کو بیان کرنا اور ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا. او خلقی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث کہتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال اور اعمال جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خلقی، یعنی کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ہاتھ، پیر، ناک، بال، کان وغیرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اس کے بعد امام مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں او ما اضیف الی الصحابی او تابع من قول او فعل،
یا وہ چیزیں جو صحابہ کرام کی طرف نسبت کی گئی ہیں یا تابعی کی طرف نسبت کی گئی ہیں قول اور فعل میں سے، یعنی کہ صحابہ کرام کے اقوال یا صحابہ کرام کے افعال جن کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، یا تابعین کے اقوال و افعال جس کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہاں پر امام رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، حدیث کی تعریف کے اندر اس کو بڑھا دیا ہے، جو کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں کا جو ٹکڑا کہا گیا ہے او، اس کے بعد ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو موقوف کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، موقوف کہتے ہیں، اس کو حدیث نہیں کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے او ما اضیف الی التابعی من قول او فعل، یا تابعی کی طرف جو نسبت کی گئی ہے قول و فعل میں سے، اس کو کیا کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ نے جو یہاں پر تعریف ذکر کی ہے وہ تعریف حدیث کی کہاں تک ہے، صفت، اور ہم صفت کے اندر ایک چیز اضافہ کریں گے، صفت خلقی اور صفت خلقی، اور اس کے بعد جو کہا ہے وما اضیف الی الصحابی او التابع من قول و فعل، تو جو صحابہ کرام کی طرف قول و فعل کی نسبت کی جاتی ہے، تقریر کی نسبت کی جاتی ہے، اس کو موقوف کہتے ہیں، اور جو تابعین کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول و فعل کی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اثر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اثر کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر کسے کہتے ہیں، لغت کے اندر خبر کے کیا معنی ہیں۔ الخبر فی اللغہ معناہ النبأ، خبر کے لغوی معنی کیا ہے، نبا کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینا، خبر دینا، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اصطلاح میں مرادف للحدیث، خبر کیا ہے، یہ حدیث کے مرادف ہے، یعنی حدیث کا دوسرا نام ہے، یعنی جو حدیث کے معنی ہوتے ہیں وہی خبر کے معنی ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قیلہما متباینان، دونوں الگ الگ چیز ہیں، دونوں جدا گانا چیز ہے، دونوں الگ الگ جدا جدا چیز ہے، یعنی خبر ایک الگ چیز ہے اور حدیث ایک الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کیسے الگ الگ ہے، فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کسے کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی ہو، یا اقوال و افعال، یا صفت خلقیہ یا خلقیہ، جن کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں خبر کسے کہتے ہیں، فالخبر ما جاء عن غیرہ، اور جو بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے صادر ہوئی ہوں، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، یا کوئی اور چیز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ خبر کی دو تعریف ہے، پہلی یہ کہ وہ مرادف للحدیث، اصطلاح کے اندر خبر کی دو تعریف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خبر یہ حدیث کے مرادف ہے، یعنی کہ جو خبر کی حدیث کی تعریف ہے وہی خبر کی تعریف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خبر اور حدیث دونوں الگ الگ ہے۔ خبر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور صفت خلقیہ خلقیہ کو کہتے ہیں، اور خبر کسے کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن لوگوں سے صادر ہوئی ہو اقوال و افعال، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو خبر کہتے ہیں۔ اور تیسری تعریف بعض علماء کہتے ہیں بینہما عموم و خصوص مطلق، کہ دونوں کے اندر عموم اور خصوص ہے، ایک اعتبار سے عام ہے، دوسرے اعتبار سے خاص ہے۔ کیسے عام و خاص ہے، کہتے ہیں فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کیا ہے، یہ ایک اعتبار سے خاص ہے کہ حدیث اس کو کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہوگی، جو چیزیں اقوال و افعال یا تقریرات یا صفت خلقیہ خلقیہ جن کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے، حدیث کہیں گے۔ لیکن خبر کیا کہیں گے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے صحابہ کرام سے یا تابعین سے ہو، یا کسی دوسرے لوگوں سے ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو خبر کہیں گے۔ یعنی کہ ایک اعتبار سے خاص ہے اور ایک اعتبار سے عام ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رہے گا تو اس کو صرف اور صرف حدیث کہیں گے، لیکن خبر میں کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ان کو بھی شامل ہوگا، اور دوسرے لوگوں کو دیگر حضرات کے بھی اقوال افعال، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ تابعین ہو، ان
ان کے اقوال و افعال کو بھی وہ کیا ہوگا شامل ہوگا۔ اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اثر، اثر کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں الاثر لغتاً بقیت الشیء، اثر کہتے ہیں علامت کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے باقی معنی کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز کا باقی حصہ اس کو کیا کہتے ہیں اثر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ قلم سے کوئی چیز لکھ رہے ہیں وہ چیز باقی رہے گی اس کو کیا کہیں گے اثر کہیں گے کہ قلم کا اثر یہاں پر باقی ہے۔ اور اصطلاح میں اثر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما روی عن الصحابہ والتابعین من اقوال و افعال، کہ وہ اقوال و افعال جن کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کی گئی ہو یا جو کہ صحابہ کرام سے تابعین سے صادر ہوئے ہو ان کے اقوال و افعال ہو اس کو کیا کہتے ہیں اثر کہتے ہیں۔ وقیل الاثر مرادف للحدیث، اور بعض علماء بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں اثر بھی یہ حدیث کے مرادف ہے، کہ اثر کے معنی میں کیا ہے وہ اقوال و افعال جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہوں۔ لیکن اثر کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے ما روی عن الصحابہ والتابعین من اقوال او افعال، کہ جو اقوال و افعال صحابہ کرام سے صادر ہوئے ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اثر کہتے ہیں۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔